بڑی میرے پاس عجیب سی سٹوری ہے، اور آپ تک لانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے اس کو بڑا ٹھوک بجا کے کنفرم کیا اور ری کنفرم کیا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اور سٹوری میری آئی لندن میں ایک چڑیل سے، اور وہ جب چڑیل آئی تھی میرے پاس کل، تو وہ واویلا کرنا شروع ہو گئی، رونا پٹنا کہ تم لوگ پاکستان پاکستان کرتے ہو، اور تم لوگ اپنے وہ ہرے جھنڈے کی لاج کی باتیں کرتے ہو، اترانے کی باتیں کرتے ہو، تمہارے جو لوگ ہیں کس طرح سے بکا ہوئے ہیں۔ صرف سیاستدان نہیں بکا ہو، تمہارے تو ہر جس کو یہ ملک عزت دیتا ہے وہ بکا ہوا ہے۔ مثلا کون سا بات ہوئی تھی کرکٹ ٹیم کی، کہ کرکٹ ٹیم کیسے بک گئی۔ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بڑا سمپل ہے، آپ نے کل کا دیکھ لیا ساؤتھ افریقہ کا میچ کیا ہوا۔ اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم وہ ٹیم ہے جس کے ساتھ ہم آخری یعنی وکٹ تک پھنسا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہ جس کو آپ نے دیکھ لیں کہ کس کس نے مارا ہے ورلڈ کپ میں، اور یعنی اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، لیکن ہمارے آگے آ کے وہ گلیڈیٹر بن گئے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انضمام الحق اور بابر اعظم جو ہیں وہ دونوں ہمارے یعنی انضمام سے تو اچھی سلام دعا ہے، بابر اعظم سے صرف واقفیت ہے۔ ان دونوں نے جو ان کی لالچ ہے اور ان کا جو پیسے کی بھوک ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ کہنے کو یہ لوگ جو ہے وہ اللہ والے ہیں، لیکن حرکتیں آپ ان کی دیکھیں تو یہ ملک کو چھریاں مار رہے اور اپنے ملک کا پیٹ پھاڑ رہے۔ وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج میرے پاس ایویڈنس ہے کہ ورلڈ کپ سے کچھ عرصہ پہلے انضمام نے، بابر نے، رضوان نے کس طرح سے پورے پی سی بی کو بلیک میل کیا، اور اس کے پیچھے ایک پوری لمبی کہانی ہے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ وہ یہ آپ کو، یہ تو ساروں کو پتا چل گیا، سینٹرل کانٹریکٹ کو بتا رہے 40 لاکھ کو بتا رہے 60 لاکھ کے پر پلیئر، ان کو 60 لاکھ مل رہا ہے مہینے کا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ انضمام الحق نے ایک کمپنی بنائی یو کے میں، انضمام الحق نے، اس کے بھائی نے، اور اس میں محمد رضوان وغیرہ یہ پارٹنرز ہیں اس کے، اور اس کمپنی کا میرے پاس پوری تفصیلات آ گئی۔ اس کا نام ہے یازو انٹرنیشنل لمیٹڈ، اور اس کا جو رجسٹرڈ ایڈریس ہے وہ ہے 93 نکلسن گروو، گلاسٹر C011SP، یہ اس کا کوڈ ہے، اور یہ ان کا ایڈریس ہے۔ کنٹری اوریجن اس کا یونائٹڈ کنگڈم دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب یازو انٹرنیشنل جو ہے، اس کے جو 3 مین پارٹنر سامنے ہیں وہ ہیں انضمام الحق، محمد رضوان اور طلحہ رحمانی، اور اس کے سیکرٹری جو ہے وہ انتصار الحق ہے جو انضمام الحق کے بھائی ہیں۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں، بڑی کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد اب یہ کمپنی کیا کرتی ہے؟ یہ کمپنی یازو انٹرنیشنل جو ہے یہ کرتی ہے سپورٹس مینجمنٹ اور پلیئرز کی سپورٹس مینجمنٹ۔ تو انہوں نے سائن کیا ساروں کو، اور جس کو سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں بابر اعظم، کہ جو پلیئر یازو کے ساتھ سائنڈ ہے اور اس کو کانٹریکٹ سے ملیں گے، اور اس کی وہ جو ڈیلز ہیں، کارپوریٹ ڈیلز ہیں کہ جی آج یہ اس فلاں کمرشل اس کو ملنا ہے، یہ ایڈ ملنا ہے، یہ ہورڈنگ اس کی لگنی ہے، اور ایک ایوریج جو کانٹریکٹ ہے ایڈورٹائزنگ کا وہ 25 سے 30 کروڑ روپے کا ایوریج۔ تو آپ سوچ لیں کہ یہ جو منیمم ہے مجھے پتا چلا وہ ہے $3 لاکھ کا، یعنی وہ بھی 15 کروڑ روپے کا جو سب سے کم ہے۔ اب یازو انٹرنیشنل سارے پلیئر سے اس کا کمیشن لیتی ہے 30%، کہ جناب انہوں نے یہ جب آپ کے لیے سائن ہوگا تو اس سے ہم لوگ اتنا کمیشن لیں گے، اور اس کی گارنٹی کیا، اس کے یعنی آپ کو یہ ملنا ہے، کیونکہ ان کو یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ پلیئر جو ہے یہ ٹیم میں کھیلے گا، اور یہ پلیئر جو ہے یہ ریپرزینٹ کرے گا پاکستان کو۔ کیوں؟ چیف سلیکٹر انضمام الحق ہے اور نیچے کپتان کا انگوٹھا ہے، تو کپتان ہے بابر اعظم۔ تو جب یہ دونوں مل کر ڈیل کریں گے تو اس میں اب عماد وسیم نے انکار کر دیا، اس نے اس کے ساتھ یازو کے ساتھ سائن نہیں کیا، آؤٹ ہو گیا۔ ایک اور مجھے اسپنر کا پتا چلا، اس نے سائن نہیں کیا، وہ آؤٹ ہو گیا۔ وہ جو حارث جو ہے اس نے سائن کیا، وہ ان ہو گیا۔ پھر وہ جو لڑکا بھی کھیلا جس کو بڑی کٹ بھی پڑی ہے، میں نام بھول گیا اس کا، 1 سال سے ڈومیسٹک نہیں کھیلا تھا، لیکن اس کو اٹھا کر وہاں پہ ورلڈ کپ سکواڈ میں لے گئے ایز اے فاسٹ بالر،
اور اس کو کیوں رکھا اس کو وہاں پہ کہ وہ آزو انٹرنیشنل کا سگنیٹری ہے. شہنشاہ افریدی جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا بینیفیشری ہے اس میں, اور اس میں شاداب مرزا جو ہے وہ ان کا دوسرا رنگ لیڈر ہے ان ساروں کا. سو بیسیکلی انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو فار سیل کر دیا کہ یہ نیلام ہو گئی ہے پاکستان کی ٹیم. پاکستان کی ٹیم میں وہی کھیلے گا جو آزو انٹرنیشنل کا سگنیٹری ہوگا, جس کا کمیشن کا شیئر جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوگا. اس کے ہی کانٹریکٹس نیگوشیٹ کریں گے پی سی بی سے بھی, اس کے ہی کانٹریکٹس نیگوشیٹ ہوں گے تمام کمرشل اداروں سے بھی, اور اس کے ہی گارنٹیز ہوں گی کہ اس کو میچ فی اتنی ملنی ہے اتنی ملنی ہے. اور یہ اللہ اللہ خیر صلی. پوری دنیا میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا, پوری دنیا میں اتنے بکاؤ لوگ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے, پوری دنیا میں اتنے کمینے اور غلیظ لوگ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو پاکستان کا بلیزر پہن کے یا اپنے ملک کا بلیزر پہن کے اپنے ملک کا جھنڈا اٹھا کے لوگوں کے سامنے. آپ ہار گئے ہیں اور بری طرح ہارے ہیں, آپ آؤٹ ہو گئے ہیں, اور آپ ہنس ہنس کے دندیاں نکال کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں کہ نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ابھی یہ وہ کوئی انشاءاللہ وغیرہ نہیں ہے, یہ اپنے کرتوت ہیں ان کے. یہ داڑیاں واڑیاں رکھ کر, اور اب کیا ہوا کہ بابر اعظم, رضوان, یہ شاداب, ان ساروں نے پی سی بی کو بلیک میل کیا, ان کا ہمیں 60 لاکھ روپے مہینے کا دو یا 50 تب ہم کھیلیں گے, ورنہ ہم ورلڈ کپ ہی نہیں کھیل رہے. میں اگر پی سی بی کا چیئرمین ہوتا تو میں اسی دن پریس کانفرنس کر کے ان کی بات بتاتا لوگوں کو اور ان کو آؤٹ کرتا. میں ینگسٹرز کو چانس دیتا, کم از کم ملک بیچنے والوں کو میں چانس نہ دیتا. ہار جیت تو بات کی بات ہے, لیکن آپ ڈیگریڈ کتنا یہ کرا رہے ہیں اپنے ملک کو. اور اس کے بعد ذکا اشرف صاحب سوچے پڑ گئے, وہ بیٹھ گئے کہ کیسے ہونا ہے. تو انضمام الحق نے فون کیا, انہوں نے کہا باس میں آتا ہوں اور میں آپ سے کرتا ہوں بات. اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, یہ ساروں کو میں کر لوں گا, ٹیم بھی میں بنا دوں گا, یہ حارث علی اور یہ حارث روف سارے جو ہے یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے لڑکے. اس کے بعد جا کے ان کو ساروں کو کہا کہ ہاں بھائی تم نے کس نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے, یہ تمہیں کانٹریکٹ ملے گا. آزو کے ساتھ تم نے کانٹریکٹ کرنا ہے, اس کا ہر مہینے رقم جو ہے اتنی % جو ہے وہ آزو انٹرنیشنل کو جانی. سائن ہو گیا, پی سی بی خوش, انہوں نے شکر کا سانس لیا کہ جناب ایک دم پلیئر کھیلنے کو رضامند ہو گئے. پھر اب یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کر رہے ہیں, پی ایس ایل کے اندر کر رہے ہیں کہ جیسے رضوان نے کہا کہ جی میں یہ لوگو میں نے نہیں لگانا. بھائی کیوں نہیں لگانا تم نے یہ لوگو؟ اس لیے کہ تمہارے پیسے دیے ہیں تمہارے فرینچائز نے, یا فرض کریں وہ ملتان سلطان کے لیے کھیلتے ہیں یا کسی اور کے لیے کھیلیں گے یا کسی کے لیے لاہور قلندر کے لیے کھیلیں, تو وہ سارا سال ٹیم کے اوپر پیسے لگاتے ہیں, کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں یہ فرینچائزی جو ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی ملین ڈالر یہ لگا رہے ہیں بیچارے. تو اس کے بعد انہوں نے اسپانسرشپس وغیرہ سے ہی اپنے پیسے پورے کرنے نا, وہ گیٹ منی سے تو پورا ہونا نہیں ہے. تو اور وہ بھی پورا نہیں ہوتا, کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. اس میں آپ کہہ کہ نہیں میں نے تو وہ کرنا ہے, کیونکہ پیچھے سے آپ نے انضمام الحق آپ کو چڑھی لا رہا ہے کہ تم نے یہ اس ایڈورٹائزر کو اندر لے کے آنا ہے, اس کمرشل کو اندر لے کے آنا ہے, اور اگر اس کا لوگو پہنیں گے تو اس کے ہورڈنگز لگیں گے وہاں پہ بورڈ کے گراؤنڈ کے اندر, تاکہ ہمارے جو ایڈورٹائزر اور ہم سے جو کانٹریکٹ کرنے والے ہیں وہ سکھی رہیں. پاکستان بیچ دیا انہوں نے پکڑ کے ان 11 لوگوں نے. اور حالت یہ تھی, ان کے کوچ کی حالت یہ تھی, کوچ اس کو کیوں رکھا کیونکہ وہ پاکستان ہی نہیں آ سکتا تھا, اور اس کو کیا کہا کہ آپ جو ہے نا آن لائن کوچنگ کر دیں, زوم میٹنگ کر دیں, اس میں بتا دیں کیا کیا کرنا ہے, اور آدھے گھنٹے جس کو جو دل کیا اس نے وہ سمجھا, اور اللہ اللہ خیر صلی. آپ کبھی دیکھیں کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم جاری ہے اور آن لائن زوم کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں, پیچھے ایک آدمی وہ کنٹرول کر رہا ہے سب کو, اور وہ سب کو بلیک میل کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ بابر اعظم ہے. بابر اعظم کو کور کون دے رہا ہے؟ انضمام الحق دے رہا ہے. انضمام الحق کو کور کون دے رہا ہے؟ آزو انٹرنیشنل دے رہی ہے. اور یہ سارے پلیئرز دے رہی ہیں جو سارے جا کے جن کے کمرشل انٹرسٹ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں. ان کے پیٹ کون پھاڑے گا؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ اور جو پاکستان کا نام خراب کیا ان لوگوں نے, اس کا حساب کون لے گا؟ اب تو مجھے کل کسی نے حساب بتا رہا تھا, اس نے کہا کہ نہیں ابھی بھی اگر وہ میچ جیت جائیں اور وہ فلاں ہار جائے تو وہ میچ میں ڈرا ہو جائے تو اس میں بارش ہو جائے تو پاکستان یہ. میں نے کہا باٹم لائن یہ ہے کہ ساری دنیا کی ٹیمیں زہر کھا کے مر جائیں گی نا,
تو پھر پاکستان جو ہے اس کا بڑا کھلا چانس ہے. اس کے علاوہ چانس نہیں، کیونکہ یہ راشی، یہ مرتشی، یہ اپنا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگوں کے سامنے گراؤنڈ میں نمازیں پڑھنے کا ان کو وہ نہیں ہے، اور پیچھے سے بلیک میلرز. آپ کرتوت دیکھیں، اس سے بڑا منافق کون ہوگا کہنے کو. اور آپ کے سامنے میں نے رکھنا تھا ان کا حال، میں نے رکھ دیا. آپ کی مرضی ہے، آپ نے ان کے اوپر جو بھی ری ایکشن دینا ہے وہ آپ کی چوائس ہے.